Assalamu alaikum, dear students and viewers. Do you want to speak English confidently? It all starts with the basic grammar. Whether you are a student, a beginner, or just want to improve, you are in the right place. یعنی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج میں پڑھانے جا رہا ہوں بیسک گرامر رولز کے بارے میں. آپ سمجھیں گے کہ آپ یعنی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ بیسک گرامر کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں انگلش اسپیکنگ کورس کے لیے یا اسپیکنگ کے لیے. ویدر یو آر اے اسٹوڈنٹ یا ایک اسٹوڈنٹ ہیں آپ یا جسٹ وانٹ ٹو اسپیک انگلش یا انگلش بولنا سیکھنا چاہتے ہیں. سو وی ول ایکسپلین انگلش گرامر ان ایزی ورڈس وتھ سمپل ایگزامپلس. یعنی سمپل ایگزامپلس کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں. سو گریب یور نوٹ بک. ایک نوٹ بک لے لیں, ایک پینسل لے لیں, اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اور ساتھ ہی انہیں سیکھنے کی کوشش کریں. سو لیٹس اسٹارٹ. واٹ از گرامر؟ گرامر کسے کہتے ہیں؟ گرامر کیا ہے؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے کسی زبان کے لیے وہ بیسک جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں وہ گرامر ہیں. گرامر ہے کیا؟ گرامر از دا سیٹ آف رولز وی یوز ٹو اسپیک اینڈ رائٹ اے لینگویج کریکٹلی. یعنی کسی بھی زبان کو صحیح طریقے سے لکھنے یا بولنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ گرامر. یعنی اس کی کچھ رولز ہوتے ہیں. انگلش گرامر ہیلپس us put words together in the right order. مثلا ہم ایک جملہ بناتے ہیں, اگر ہم ان ورڈز کو جو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں صحیح طریقے سے آپس میں فکس نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا جملہ غلط ہوتا ہے. It tells us how to use nouns, verbs, adjectives and more. یعنی جو nouns, verbs, adjectives وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہم جملے میں کیسے فکس کر سکتے ہیں. When you learn grammar, you learn how to speak clearly and correctly. جب آپ گرامر سیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ایک جملہ یا میں انگلش عام طور پر کیسے بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں یا اس لیسن میں پڑھانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک کریں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اسے مستفید ہو سکیں. سب سے پہلے ناؤن نیمنگ ورڈز ہم بھی کہتے ہیں. ناؤن اور نیمز آف پیپل, پلیسز, اینیملس اور تھنگس. جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں, جانور, انسان, چیزیں, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہر ایک چیز کا ایک نام ہوتا ہے, اسے ناؤن انگلش میں کہا جاتا ہے. مثلا ایک جملہ ہے علی از اے بوائے. اس جملے میں علی ناؤن ہے. آئی لیو ان لاہور, میں لاہور میں رہتا ہوں. لاہور ایک ناؤن ہے. دا کیٹ از سلیپنگ, کیٹ ناؤن ہے. دس از مائی بک, بک ناؤن ہے. ٹائپس آف ناؤنس. اب ناؤن کی قسمیں, کامن ناؤن جو عام ناؤنس ہوتے ہیں, عام, مثلا بوائے اسکول, آدمی. فار ایگزامپل بہت زیادہ آ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, کھلاڑی وغیرہ. یہ کامن ناؤنس ہیں. مثلا بک, کتاب, کمرہ. تو یہ انہیں کامن ناؤن اس میں ناکرہ کہا جاتا ہے اردو میں. پراپر ناؤن اس میں خاص, اس میں معرفہ بھی ہم کہتے ہیں. مثلا بوائے کامن ناؤن ہے. اسلم ایک بوائے کا نام ہے, یہ پراپر ناؤن بن گیا. مثلا بک ایک کامن ناؤن ہے. دہلی قرآن, خلی قرآن ایک خاص نام ہے, اسے پراپر ناؤن کہا جاتا ہے. مثلا سٹی شہر کا نام ہے. کون سا سٹی؟ مثلا اگر میں بولوں یہاں پہ کراچی ایک پراپر عام ناؤن نہیں ہے, خاص ناؤن ہے. اگلی قسم ہے کاؤنٹیبل ناؤنس. ایسے ناؤنس جو ہم انہیں گن سکتے ہیں, جو گننے میں آتے ہیں. مثلا آدمی, آدمیاں, 2 3 4 ملینز وغیرہ.
تو انہیں کامن کاؤنٹیبل ناؤنس کہا جاتا ہے. مثلا ایپل جنہیں ہم گن سکتے ہیں, چیئر ہم کرسیاں گن سکتے ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤنس جو گننے میں نہیں آتے ہیں, مثلا واٹر, شوگر, ٹی وغیرہ. تو اسی طرح ہم یہ ناؤن کی مختصر سی تعریف ہوں. اگلا ہے پروناؤنس. پروناؤنس کیسے کہتے ہیں؟ ریپلیسنگ ناؤنس, یعنی جب ہم ایک بار ناؤن کو استعمال کرتے ہیں تو دوسرے جملے میں اس ناؤن کا نام ہم نہیں لیتے ہیں, اس کی جگہ پر یعنی اس کی مناسبت سے ہم پروناؤن استعمال کرتے ہیں, اسے پروناؤن کہا جاتا ہے. اس کا نام مثلا دس از سارا, یہ سارا ہے. شی از مائی فرینڈ. اب سارا کی نام کی جگہ پر دس از سارا, سارا از مائی فرینڈ, سارا از اے گڈ اسٹوڈنٹ, سارا گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ, سارا goes to school on time, سارا ہیلپس ہر پیرنٹس. اب اس جملے میں بار بار سارا کا نام لینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے سارا کی جگہ پر ہم اگر ایسا بولے دس از سارا, شی از مائی فرینڈ, شی از اے گڈ گرل, شی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ, شی گوز ٹو اسکول آن ٹائم. اب ہم سارا کی جگہ پر شی استعمال کریں گے تو شی کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن کہتے ہیں. اب پروناؤن کی پھر مختلف قسمیں ہوتی ہیں, اگلے لیسنز میں ہم پڑھیں گے. مثلا دے آر پلینگ فٹ بال, دے آر پلینگ فٹ بال. دے یعنی جو پلورل ہوتے ہیں, ہم کسی کی طرف جو لوگ ہیں ان کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم دے استعمال کرتے ہیں. کامن پروناؤنس عام طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں آئی, یو, ہی, شی, ایٹ, دے, می, ہیم, ہر, اس, دیم وغیرہ. اگلا ہے ورب. وربس یعنی ایکشن ورڈس, فعل کام کا کرنا یا ہونا. A verb shows action or a state of being. For example, I run every day. Run means دوڑنا, میں روزانہ دوڑتا ہوں. She is happy is اس جملے میں verb ہے. They play cricket, وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, play اس میں verb ہے. Verbs change with time and subject. ٹائم اور سبجیکٹ کے ساتھ ہی چینج ہو سکتے ہیں. مثلا آئی گو, ہی گوز, وی آر, ہی از, یعنی سبجیکٹ کے ساتھ, اور ساتھ ہی ٹائم کے ساتھ. فار ایگزامپل ایک جملہ ہے پریزنٹ میں, دوسرے جملہ میں اس کا بناتا ہوں پاسٹ میں. آئی رائٹ اے لیٹر, آئی رائٹ اے لیٹر یا آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر, آئی واز رائٹنگ اے لیٹر یا آئی روٹ اے لیٹر. یعنی رائٹ, رائٹنگ, روٹ, یہ ٹائم کے ساتھ یا سبجیکٹ کے ساتھ. مثلا سبجیکٹ کے ساتھ کیسے چینج ہوتے ہیں؟ آئی رائٹ, میں لکھتا ہوں. ہی رائٹس, ہی رائٹس, وہ لکھتا ہے. اب یعنی چینج ہو گیا سبجیکٹ کے ساتھ. تو یہ کچھ چیزیں میں نے یعنی پارٹس آف اسپیچ میں سے آپ کو پڑھائی. اگلا دیکھیں, یعنی گرامر رولز میں ہم عام طور پر پڑھ رہے ہیں بیسک گرامرز. ٹینسز کہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ شوئنگ ٹائم, ٹینسز مین شوئنگ ٹائم. ٹینسز کا مطلب ہے ٹائم بتانا, وقت بتانا, زمانے. دیز ٹینسز ٹیلز اس وین سم تھنگ ہیپنس, کہ جو کچھ واقعہ ہو رہا ہے یا واقعہ ہوا ہے تو یا واقعہ ہوگا. مثلا پریزنٹ, آئی ایٹ این ایپل, میں ایپل کھاتا ہوں, سیب کھاتا ہوں. آئی ایٹ این ایپل, میں نے سیب کھایا. آئی ول ایٹ این ایپل, میں سیب کھاؤں گا, یعنی میں نے کھایا, میں کھاتا ہوں, میں کھاؤں گا. یعنی ٹائم کے لحاظ سے عام طور پر 3 ٹینسز ہیں, پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر. پھر ان تینوں کے 4 قسمیں ہیں. مثلا سمپل پریزنٹ, آئی پلے, فار ایگزامپل اس کا جملہ. کنٹینیوس, آئی ایم پلینگ. پرفیکٹ, آئی ہیو پلیڈ. پرفیکٹ کنٹینیوس, آئی ہیو بین پلینگ. اسی طرح پاسٹ کی بھی اور فیوچر کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں. بیسک گرامر میں ہم ایڈجیکٹیوز بھی استعمال کرتے ہیں. ایڈجیکٹیوز کو ڈسکرائبنگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے, یعنی جو فار ایگزامپل ایک اس کی آپ تعریف ایسا بھی کر سکتے ہیں. ایڈجیکٹیوز
describe nouns or pronouns. They tell us more about size, color, shape and more. یعنی کسی چیز کے اچائی برائی خوبی خرابی وغیرہ جو ظاہر کریں. مثلا this building is tall. اب tall اس میں ایڈجیکٹو ہے, بلڈنگ کی بلندی یعنی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے یا بتا رہا ہے. مثلا she has a beautiful voice. beautiful, she has a beautiful voice. وائس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کی آواز خوبصورت ہے. The red car is mine. red کار کی وضاحت کرتا ہے یعنی سرخ موٹر کار. This is a big house. big house کی وضاحت کرتا ہے. Types of adjectives. adjectives کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. adjective of quality مثلا honest, sweet. adjective of quantity some, many, few. adjective of number one, first, two وغیرہ. عام طور پر ایڈورب بھی ہم استعمال کرتے ہیں ورب میں. ایڈورب describes how, when or where something happens. کیسے واقعہ ہو رہا ہے. مثلا he runs quickly. quickly means quickly کی یہاں وضاحت ہوتی ہے کیسے. how, he runs quickly جلدی سے, وہ جلدی سے دوڑتا ہے. she came yesterday. yesterday یعنی when, وقت کو بتایا, یہاں پہ وقت ظاہر کر رہا ہے. they are playing outside. outside یعنی where, کہاں. many adverbs end in ly. slowly, heavily, quietly. عام طور پر adverb ly سے ly پر ختم ہوتے ہیں. prepositions showing relationships یعنی ایک رشتہ بتاتے ہیں. prepositions حروف جار. show the relationship of a noun or pronoun with another word. ایک دوسری ورڈ کے ساتھ. مثلا the book is on the table. ایک book ہے ورڈ, دوسرا ٹیبل ہے on the table. the book is on the table. اب preposition نے کیا بتایا, book اور table کے درمیان ایک ریلیشن بتایا. she went to school. she went اور اسکول کے درمیان ریلیشن بتایا. went, she went to school. she noun pronoun ہے, school noun ہے. she went to school یعنی she went to, مثلا اس کی جگہ پر آپ ایسا بھی بول سکتے تھے یا بول سکتے ہیں she went to کراچی, she went to پشاور. he sat under the tree. he, tree یعنی noun اور pronoun کے درمیان. common prepositions in, on, at, by, with, to, from, over, under وغیرہ یہ prepositions ہیں. conjunctions joining words یعنی ایسے الفاظ انگلش میں جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں, جو دو لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں. مثلا I like tea and coffee. and conjunction ہے she is tired but she is working. but ان دو جملوں کے درمیان, دو clauses کے درمیان she is tired but she is working. we stayed at home because it was raining. common conjunctions and, but, or, because, although, if وغیرہ. articles بیسک گرامر میں آرٹیکلس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. a, an, and, the. آرٹیکل کمز بیفور ناؤنس, ناؤن سے پہلے آتے ہیں. مثلا a used before words starting with a consonant sound. جب کانسوننٹ کی ساؤنڈ ہو ایک لفظ ایک ناؤن کی شروع میں تو اس سے پہلے ہم ای استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل a dog, a book. an used before words starting with a vowel sound. vowel sound سے پہلے مثلا an apple, an umbrella. the used for specific or known things یعنی خاص چیزوں کے لیے. فار ایگزامپل the sun, the moon, the school. اگلا دیکھیے گرامر میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں مثلا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. ایوری انگلش سینٹینس ہیز ٹو پارٹس. ہر جملے میں انگلش کے ہر جملے میں دو پارٹس ہوتے ہیں. سبجیکٹ, دوسری کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. ہو اور وٹ دا سینٹینس از اباؤٹ, جس
کے متعلق یا کسی چیز کے متعلق جو جملہ ہوں اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. پریڈیکیٹ وٹ سبجیکٹ ڈز اور از، یعنی وہ کام جو سبجیکٹ کر رہا ہے اسے پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے. مثلا ایک جملہ ہے علی از ریڈنگ اے بک. علی از ریڈنگ اے، علی سبجیکٹ ہے، از ریڈنگ اے بک اسے پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے. دا برڈ آر فلائنگ ان دا اسکائی، دا برڈس سبجیکٹ ہیں اور فلائنگ ان دا اسکائی یہ پریڈیکیٹ ہیں. So in English grammar there are some types of sentences. There are 4 main sentences types. 4 اہم قسمیں ہیں جو بنیادی قسمیں ہیں سینٹینسز کی. وہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں مثلا ڈکلیریٹیو، انٹروگیٹیو، امپیریٹیو، ایکسکلیمیٹری. ڈکلیریٹیو سینٹینس گیو انفارمیشن، ایک ایسا جملہ جو انفارمیشن دیتا ہے، معلومات دیتا ہے، اسے ڈکلیریٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے. مثلا آئی لو آئس کریم. انٹراگیٹیو سینٹینس ایسا جملہ جس میں ہم کچھ پوچھتے ہیں، آسک اے کویسچن، فار ایگزامپل ڈو یو لائک چاکلیٹ. امپیریٹیو حکمیہ جملہ جس میں ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، مثلا پلیز سٹ ڈاؤن. ایکسکلیمیٹری شوئنگ اسٹرانگ فیلنگس، یعنی جس میں ایسا جملہ جس میں فیلنگس ہوتے ہیں، مثلا غم یا خوشی کے الفاظ ہم بولتے ہیں، یا فار ایگزامپل حیرانگی کے الفاظ بولتے ہیں. مثلا ایک جملہ ہے وٹ اے بیوٹیفل ڈے، تو اس کے بعد ہم کیا استعمال کریں گے؟ سائن آف ایکسکلیمیشن. اب کیپیٹلائزیشن اینڈ فنکچویشن، دیز آر ویری امپورٹنٹ ان ریٹن انگلش. ریٹن انگلش میں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، کیپیٹلائزیشن اینڈ فنکچویشن. Always begin a sentence with a capital letter. ہمیشہ ایک جملہ کیپیٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے، کیپیٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے. جب جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم ایک نقطہ لکھتے ہیں جسے فل اسٹاپ کہا جاتا ہے. اگر لکھنے میں ریٹن انگلش میں آپ یہ نہیں کریں گے، اسپوکن انگلش میں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ریٹن انگلش میں پھر آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، وہ جملہ آپ کا غلط تصور ہوگا. کویسچن مارک آر یو کمنگ مثلا، تو اس جملے کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لکھتے ہیں. ایکسکلیمیشن مارک واو، اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک لگیں گے، دیٹس امیزنگ، تو پھر آخر میں فل اسٹاپ لگیں گے. کاما آئی باٹ ایپلس بناناز اینڈ اورنجز، ایک ہی کیٹیگری کے کچھ چیزوں کے درمیان جب ہم کچھ چیزیں یا کچھ نام ایک جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے درمیان کاما لکھتے ہیں، اور آخری جو نام آتا ہے اسے پہلے اینڈ لکھا جاتا ہے. سنگولر اینڈ فلورل ناؤنس بھی، دیز آر آلسو ویری امپورٹنٹ، یہ بہت اہم ہیں. یعنی ان تمام چیزوں پر میں ایک ویڈیو پھر بناؤں گا تفصیل سے. آپ سمجھیں گے کہ ہم مثلا فل اسٹاپ، کویسچن مارک، ایکسکلیمیشن مارک یا کاما کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سنگولر فلورل ناؤنس کو سنگولر سے ہم فلورل کیسے بنا سکتے ہیں. ون سنگولر مینس ون، اے کیٹ این ایپل، تو اس سے پہلے یہ این ہم استعمال کرتے ہیں. فلورل مور دین ون، یعنی ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں. موسٹ ناؤنس بیکم فلورل بائی ایڈنگ ایس اور ایس. ایس یا ای ایس کے ساتھ ایسے ناؤنس ہیں جو فلورل بنتے ہیں. مثلا بک، بکس، بس، بسز. ای ایس کس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ جس لفظ کے، جس ناؤن کے آخر میں ایس، ایس ایچ، سی ایچ، ایس او، ایکس استعمال ہوا ہوں. مثلا ایس ایچ برش، برشز. سی ایچ بینچ، بینچز، بی ای این سی ایچ ای ایس، بینچز. اورنج فار ایگزامپل مینگو، اس کے آخر میں او ہے، ایم اے این جی او ای ایس، تو ہم ای ایس کا استعمال کریں گے. اسی طرح ہم جو ایس استعمال ہوتا ہے، مثلا بس، بسز، بسز. اسی طرح ایکس مثلا باکس، باکسز. ایریگولر فلورلز بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی فارمولا اپلائی نہیں ہوتا ہے. مثلا چائلڈ، چلڈرن، مین،
men, put, feet, tooth, teeth وغیرہ. کامن گرامر مسٹیکس، عام طور پر جو گرامر مسٹیکس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. مثلا ہی گو ٹو اسکول، یہ غلط ہے، ہی گوز ٹو اسکول. ٹینس کے مطابق آپ سیکھیں گے. شی ڈیڈنٹ لائک ٹی، شی ڈزنٹ لائک ٹی. آئی ہیو وینٹ دیئر، آئی ہیو گون دیئر. پریکٹس میکس پرفیکٹ. اگر آپ زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ پرفیکٹ بن سکتے ہیں، یعنی آپ انگلش اچھی طرح لکھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. Now you know the basics of English grammar. Keep practicing every day and your English will improve. Don't worry about mistakes. جب آپ غلطیاں کریں گے تو اس پر سوچنا چھوڑ دیں. غلطیاں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. دے ہیلپ یو لرن، یعنی غلطیوں سے آپ سیکھیں گے. جب آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ کا سیکھنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. If you found this video helpful, please like, comment and subscribe for more easy grammar lessons. Let's keep learning English together. See you in the next video. Allah Hafiz.